اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نبی کا لب پر جو ذکری ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکری ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر جو ہجر طیبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری الفت جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام، زاہد شفیع، آپ کی تعلیم، MSc، اسکول کا نام، عرفان القرآن ماڈل ہائی اسکول۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اسکول کو؟ مجھے 24 سال ہو گئے۔ تو کس طرح شوق ہوا اس فیلڈ میں؟ کوئی خاندانی اصل میں میرا فیملی حساب سے بھی میرے والد صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر تھے، اس کے علاوہ باقی ساری فیملی جو ہے وہ ایجوکیشن سے منسلک ہے۔ والدہ ریٹائرڈ ایڈمنسٹریٹر ہے اور نانا جان اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن، کئی فرائض انہوں نے انجام دیے، بجٹ اکاؤنٹ آفیسر بھی رہے۔ اس کے بعد ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈسٹرکٹ جیرم سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ بھائی بڑے بھی ماشاء اللہ اسسٹنٹ ادھر گورنمنٹ ہائی اسکول روہتاس میں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خالہ بھی ٹیچر تھے، ماموں بھی ٹیچر تھے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ویسے شروع سے مجھے کچھ پڑھانے کا شوق ہی تھا اور اللہ کا کرم ہے کہ آج مجھے 24 سال ہو گئے ہیں۔ ایک احترام دیا، ایک عزت دیا اس علاقے نے۔ آج تقریباً اگر میں اس ایریے میں دیکھوں تو 80% میرے اسٹوڈنٹس مختلف فرائض مختلف جگہوں پہ انجام دے رہے ہیں۔ اس ذات باری تعالیٰ کا کرم، خصوصی کرم۔ ایک پیغمبری پیشہ اور اس کو پیغمبری پیشہ کر کے ہم پڑھا رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم صرف ایز اے پروفیشن اس کو نہیں لیا۔ میں صبح 0 پیریڈ لیتا ہوں خود ذاتی طور پہ، ایز اے سائنس ٹیچر میں صبح پڑھاتا ہوں بچوں کو۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد آف دی ٹائم ٹیوشن کا جو ہم نے ٹرینڈ ختم کیا ہے، ویری گڈ، وہ اس طرح کہ ہم بچوں کو جو بچے کمزور ہوتے ہیں ان کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی بچے جو ان کو تقریباً شام 4 بجے تک وداؤٹ اینی ایکسٹرا ایکسپینسز، بغیر کسی فیس کے پڑھاتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔
اس کے علاوہ بھی اگر بچے مزید ان کو ہماری معاونت کی ضرورت ہو تو میں شام تک خود پڑھاتا ہوں ان بچوں کو. اچھا سر، یہ بتائیں کہ بچوں کے والدین کو شعور ہے اس علاقے میں، اویئرنیس ہے؟ اصل میں کافی حد تک پیدا ہوئی ہے اب اویئرنیس. پہلے والدین میں یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ 2 کیٹیگریز والدین کے ذہن میں تھی کہ بچوں کے اوپر انہوں نے توجہ دینی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، اور بچیوں کی طرف یہاں پہ والدین کا توجہ نہیں تھی. لیکن اب ماشاءاللہ بچیاں جو ہیں بہت زیادہ، ایک تو اسکولس گورنمنٹ نے بھی کچھ اس سلسلے میں یہاں پہ اسکولس کھولے ہیں گرلس کے، اچھا سیٹ اپ ہے ان کا بھی، تو اس کی وجہ سے بھی بچیاں جو ہیں ایجوکیشن کی طرف آ رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ بیسکلی ہمارا علاقہ جو ہے نا یہ ایگریکلچر ہے. یہاں پہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے بس ان کو کام میں لگا دیا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اب لوگوں میں یہ شعور آتا جا رہا ہے. وہ ماشاءاللہ بچوں کو پڑھانے کی طرف جو ہے نا کافی توجہ، بچے کالجز میں جاتے ہیں اور کافی زیادہ یعنی ہمارا یہاں پہ جو پڑھنے کا ٹرینڈ ہے بہت زیادہ ہو گیا. سر اسکول کا نام کیا ہے؟ عرفان القرآن ماڈل ہائی اسکول. کس علاقے میں ہے؟ یہ راجو پنڈی ایک علاقہ ہے، بالکل پیرل ٹو روہتاس فورٹ، قلعہ روہتاس کے بالکل پیرلل ہے. باغا اس علاقے کا نام ہے. یہاں پہ تقریباً کوئی 14-15 گاؤں ہیں، کولیکٹیولی ان کو باغا کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور اچھا سر، یہ بتائیں کہ کہاں تک اسکول ہے آپ کا؟ میرا ہائی ہے، ہائی لیول. تو سال کی کم سے کم تعلیم؟ میں بیسکلی یہاں پر جتنے ٹیچرز اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہم گریجویشن سے کام نہیں رکھتے ہیں. تو پہلے یہ ہے کہ بچے کو تھوڑا سا ٹرین کیا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو بتایا جاتا ہے، اس کے بعد آنورڈ بچہ جو ہے اس کو سنبھال لیتا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس MCS بھی ہیں، MA بھی ہیں بچیاں. میری بیٹی بھی ہے، وہ ماشاءاللہ MS کر رہی ہے. بیٹے 2 BS کر چکے ہیں. اور اس طرح اسٹاف جو ہے اس کے سلسلے میں کافی ہم فوکس کرتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے، اس کی ذات کا فضل ہے کہ ہمارے ریزلٹس بھی ٹھیک ہیں. سر کا پیغام دیں بچوں کے والدین کو. بچوں کے والدین کو سب سے پہلے تو بات یہی ہے کہ ہماری جو نجات ہے، اگر ہم دینی لحاظ سے دیکھیں یا اپنے ملک کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں پڑھنا ہے. اور اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں، میں یہاں پہ گورنمنٹ نے ہمیں 10% کہا ہے کہ آپ 10% فری آف کاسٹ پڑھائیں. میں ایٹ لیسٹ 20 to 30% پڑھا رہا ہوں. اس کے علاوہ مستحق بچے جو ہیں ہم ان کو کتابیں بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی ہے چھوٹی سی، میرے کزنس کوآرڈینیٹ کرتے ہیں میرے ساتھ، تو وہ ان لوگوں کو ہم یونیفارم بھی مہیا کرتے ہیں. یہاں پہ پٹھے سے لے کر پٹھے سے ہم نے بچے اکٹھے کیے ہیں جن کو ہم نے یہاں پہ پڑھایا. ماشاءاللہ وہ بچے میٹرک تک کر چکے ہیں اور کالجز میں بھی پڑھ رہے ہیں. وہاں تک بھی ہم ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے کہ سب سے بڑا میری کامیابی یہی ہے کہ وہ ایک انسان جو ساری زندگی ایک بوجھ کے نیچے دبا ہوا تھا، ایک پٹھے کا، اس نے اپنا نواسا پڑھایا اور اس نواسے نے اس کو اس بوجھ سے نکالا. آج وہ بہت بہترین زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ ایک بندہ کام کرتا تھا، اس کے بچے ماشاءاللہ آج دبئی میں وہ اچھے فرائض انجام دے رہا ہے، بہترین، فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں صرف پڑھائی کی وجہ سے. تو ہم صرف اگر ہم اپنے ملک کو کچھ دے سکتے ہیں نا تو پڑھائی ہے. اور اس کے لیے ہمارا سب سے بڑا جو ہے ذاتی طور پہ دکھ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب دیکھتے ہیں والدین کو کہ وہ جو پڑھنا چاہتے ہیں بچے وہ ان کو نہیں پڑھاتے. اور جو اس سلسلے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جن کے پاس اگر وسائل نہیں ہیں تو میں فری آف کاسٹ پڑھانے کے لیے کتابیں بھی مہیا کروں گا اور ان کو ہر قسم کی جو مجھ سے ہو سکے گی میں معاونت کروں گا. تھینک یو سر. بہت شکریہ.